السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ صحیح اور صحیح سلامت ہوں گے۔ داستان یوسف جو آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہے، اور میں پھر آگے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس کو کنویں میں ڈال دیا تو پھر کنویں سے نکالنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے مصری قافلہ بھیجا۔ مصری قافلہ جب وہاں آیا، اب دھیان سے سننا کیونکہ میں کتاب سے سنانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کتاب سے کوئی لفظ میں غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم زبان سے ہی سناتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں رہتی ہیں، کہیں سے سنایا کہیں سے چھوڑا۔ اس لیے انشاءاللہ میں کتاب میرے سامنے ہے، میں کتاب سے آپ کو اس واقعے کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چاہے کنعان کے قریب، چاہے کنعان کنویں کو کہتے ہیں، چاہے کنعان کے قریب ایک مصری قافلہ آ کر ٹھہرا، جنہوں نے اپنے 2 آدمی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھیجے۔ 2 آدمی کنویں پر بھیجے، پانی ختم ہو گیا تھا ان کا، اور انہوں نے آ کر کنویں میں اپنا ڈول ڈالا۔ بعض مفسرون لکھتے ہیں کہ یوسف کنویں میں 1 رات رہے، بعض کہتے ہیں کہ 7 رات اور 7 دن تک کنویں میں رہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس کنویں میں، اس اندھیرے کنویں میں 1 دن رہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 رات اور 7 دن رہے، اکیلے تنہا۔ گرج کی ایک سوداگر اپنا قافلہ لیے ہوئے ملک یمن سے آ رہا تھا۔ یمن ایک ملک ہے، اور شہر مصر کی طرف جا رہا تھا۔ مصر ایک دوسرا شہر ہے۔ اتفاق سے وہ راستہ بھولا اور بھٹکتا بھٹکتا اس کنویں کے قریب جب پہنچا تو اس کے جانور پیاسے مرنے لگے، اور قافلے کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ آخر کنویں کے لالچ میں اس سالار قافلے نے، جس کا نام مالک تھا، اپنا قافلہ وہیں ٹھہرا دیا، اور اس نے اپنے 2 آدمی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھیجے، جن میں ایک کا نام بسرا اور دوسرے کا نام بصیر تھا۔ چنانچہ بسرا نیچے کھڑا رہا اور بصیر نے کنویں کی منڈھیر پر چڑھ کر اس میں اپنا ڈول ڈالا۔ ایک آدمی تو نیچے کھڑا ہوگا اور ایک نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈال دیو۔ ڈول جب طے پر پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور اپنے دل میں کہا کہ شاید میرے دشمن بھائی اس ڈول کے ذریعے مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گو۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں میرے بھائی دوبارہ آگے وہ نکالنے کے لیے ڈر گو، بیچارہ معصوم بچہ تو تھا ہی، وہ ڈر گو کہ میرے بھائی موہے پھر نکال کے پھر ماریں گے اور نکال کر مجھے ہلاک کر دیں گے، نیز اور کچھ مجو تکلیف پہنچائیں گے جنہوں نے ڈول کو نہ پکڑا۔ اسی وجہ سے اس نے ڈول نہیں پکڑا، اور پتھر پر
ایک طرف سمٹ کر بیٹھے اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یوسف، اللہ تعالیٰ تم کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف، یہ ڈول تمہارے بھائیوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہیں ڈالا ہے بلکہ یہ ڈول ہم نے ڈالا ہے، لہٰذا بے خوف ہو کر تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ اور ہماری قدرت کاملہ کا تماشا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو بے خوف ہو کر بیٹھ جا اس ڈول کے اندر، یہ تیرے بھائیوں نے نہیں ڈالا، یہ ہم نے ڈالا ہے، تو بے خوف ہو کر ہم بیٹھ جا اور پھر ہماری قدرت کا تو تماشا دیکھ۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑا، ہاں ڈول پکڑا نہیں بلکہ اپنے حسد نورانی کو لے کر اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جب یہ سن لی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تو پھر ڈرنے کی کیا بات تھی، وہ تو سٹریٹ بیٹھ گو، پکڑنے کی ضرورت کا ہی، ڈول کے اندر ہی بیٹھو۔ تفسیر معلم میں لکھا ہے کہ جب بصیر ڈول کھینچتا ہے تو وہ اس سے کھنچتا نہیں کیونکہ وزن بہت ہو گیا ہے۔ ٹھہر کر اور تھوڑی دیر دم لے کر ڈول کھینچنے کے لیے بصیر نے پھر زور لگایا اور مگر ڈول نے جمپ تک نہیں کی، جس سے بصیر سخت پریشان ہوا اور اسی پریشانی میں اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ڈول وزنی کیوں ہو گیا ہے جو مجھ سے کھینچ نہیں سکتا۔ بصیر نے دیکھا کہ ڈول کھینچ نہیں رہا، اتنا وزن کیسے، پانی کا وزن کیسے ہوگا، ہل بھی نہ رہو، ذرا سا بھی نہ ٹہل رہو، پریشان ہوگا۔ وہی پریشانی کے اندر جب اس نے جھانک کر دیکھا، دیکھتا کیا ہے کنویں میں یہ بصیر، جلوہ گر ہے رحمت رب قدیر۔ وہ کنواں کیا ہے گل و گلزار ہے اور نجد الرحمت غفار ہے۔ کیا بشیر کیا دیکھتا ہے اس کنویں کو جو گل گلزار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گل و گلزار بنا دیا اس کے کنویں کو۔ چاند ایک اترا ہوا ہے چاہ میں، ایک دن نکلا ہوا ہے چاہ میں، ڈول میں بیٹھا ہے ایک وہ ناجنی، آنکھ جس کے حسن پر پڑتی نہیں۔ ڈول میں کیا خوبصورت حسن لیے ہوئے بیٹھا ہے جس کے اوپر آنکھ بھی نظر نہیں پڑتی۔ محب حیرت ہو کے چیخ اٹھا وہیں، آ کے یہاں ایک چیز ہے اے ہم نشی، کہ آ کے دیکھ یہاں کیا چیز ہے۔ بصیر نے مخاطب ہو کر آواز دی کہ اے بسرا جلدی آ، اے بسرا جلدی آ اور دیکھ ڈول میں کیسا ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے۔ چنانچہ بسرا جلدی سے بصیر کے پاس پہنچا اور دونوں نے مل کر وہ ڈول کنویں سے کھینچا اور لرزتے تھر تھراتے ہوئے فرزند حسین کو ڈول میں سے نکال کر کنویں کی منڈھیر پر بٹھایا، جس کی سائیں اور حسن کا چمکارا شہر کنعان کی دیواروں پر پڑا، جس سے کنعان میں سارے کے سارے بھائی سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے اور معلوم نہیں اسے کس نے نکالا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن دیا ہے، کتنا حسن دیا ہوگا جو وہاں کنویں سے نکلا ہی تھا۔ میں آپ کو میواتی بھاشا میں سمجھاؤں، اگر ایک چاند اگر ہمارے گھر کے اندر نکل جائے
हैं? चांद अगर हमारे घर के अंदर निकल जाए तो सोचने वाली बात ये है कि कितनी रोशनी होएगी, जो कि ये चांद पूरे आलम को रोशन करता है। देखो प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कितना था। कहते हैं कि दुनिया में 10 हिस्से हुस्न है, 10 हिस्से, और एक हिस्से हुस्न जो दिया है अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया, सबके लिए बराबर बांट दिया एक हिस्से हुस्न। अब भाई देखते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई और मलूक है, खूबसूरत खूबसूरत हम देखते हैं, वो तो सिर्फ एक हिस्से के अंदर हैं। बाकी जो 9 हिस्से हुस्न है वो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम को 9 हिस्से हुस्न अता फरमाया। जब बताओ कि जब एक हिस्से हुस्न पूरी दुनिया के अंदर है तो 9 हिस्से हुस्न अकेले यूसुफ पे, तो दीवार क्यों ना चमकेंगी। समझने वाली बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं की मंडेर पर बिठा दिए तो उसके भाई समझ गए, क्योंकि रोशनी दीवारन पे पड़ी जा, कि समझ गए कि भाई उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल लिया है। लेकिन ये पता नहीं है कि किसने निकाला। उसी वक्त सब के सब चल खड़े हुए। उधर से वो गुलाम जो कुएं पर चौकीदारी कर रहा था, बिरादरान यूसुफ को इत्तला देने के लिए दौड़ा। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई है, उन्होंने एक गुलाम कुएं पे बिठाया हो कि जब कोई आज इसे निकाल ले यूसुफ को तो हमको इत्तला दे दियो। अब इसके इत्तला देने से पहले उन्हें इत्तला होगी, लेकिन यूँ फिर भी गए और इत्तला देने के भाई कभी पता ना हो। तो अब रास्ते में जब मुलाकात हुई, रास्ते में देखा कि यूसुफ के भाई बगैर इत्तला के खुद ही दौड़े चले आते हैं। गुलाम को देखते ही पूछा क्या बात है। गुलाम ने कहा कि मिस्र का एक काफिला रात से आकर यहाँ ठहरा हुआ है, जिसके 2 गुलामों ने आकर तुम्हारे यूसुफ को निकाल लिया है। भाई ये सुनकर और तेज कदमों चाहे कनान की तरफ दौड़े। यहाँ बुसरा और बशीर चांद से फरजंद को कुएं से निकाल कर मंडेर डरते डरते पूछते हैं कि ए प्यारी सूरत, तू कौन है कि आज तक हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी। ए साहबे हुस्न जमाल, तू कोई फरिश्ता है या जिन है या इंसान, आखिर कौन है। मासूम यूसुफ ने डरती डरती आवाज़ में फरमाया, मैं इंसान हूँ कि इतने में तमाम काफ़िले वाले और माली काफ़िला ये अजीब व गरीब चमकारा देखकर कुएं पर दौड़े जाकर देखा तो बुसरा और बशीर एक अजीब व गरीब फरजंद को लिए बैठे हैं और फरजंद साहबे जमाल से बातें कर रहे हैं। और सालार काफ़िले ने ये शक्ल जमील देखते ही एक दौलते अजीम समझकर यूसुफ को छुपाने की कोशिश की, जिसे खुदा फरमाता है, मालिक काफ़िले ने एक बेशबहार दौलत समझकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपाया और अपने दिल में ये समझौता किया कि मिस्र में चलकर इसे एक बड़ी कीमत से फ़रोख्त करूँगा और खूब मालो दौलत हासिल करूँगा। कि इतने में बिरादरान यूसुफ आ मौजूद हुए और काफ़िले वालों से कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है और ये हमारी खिदमत से भागकर इस कुएं में आन डूबा है। खैर इत्तेफाक से तुमने इसको निकाल लिया है, अब हम इसे तुम्हारे हाथ फ़रोख्त करते हैं। यूसुफ के भाई अब काफ़िले वालों के हाथ फ़रोख्त कर रहे हैं। थोड़े वक्त जितने मुनासिब समझो दाम दे दो और इसे यहाँ से ले जाओ।
ہم اسے سخت بیزار ہیں۔ یہ سن کر سالار قافلہ آگے بڑھا اور یوسف کے بھائیوں سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے لابھ میں جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس حسین صورت کو غلام ہونا اور تمہارا آقا ہونا تسلیم کروں۔ کہ میرا دل نہیں مانتا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میرا دل مانتا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ کتنی خوبصورت اس بچے کو میں تسلیم کروں کہ تمہارا یہ غلام ہے، یہ تم اس کے آقا ہو۔ میرا دل نہیں مانتا۔ یہ بات قافلے والے نے کہی۔ ہاں، دل نہیں مانتا کہ میں اس حسین صورت کو غلام ہونا اور تمہارا آقا ہونا تقسیم کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ صورت غلامی کے قابل نہیں ہے۔ سالار قافلے کے یہ تقریر سن کر برادران یوسف بہت ساکت ہوئے اور شرمندہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو خود اسے دریافت کر لو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات کا یقین نہ ہے نا تو خود پوچھ لے کہ آیا یہ ہمارا غلام ہے یا نہیں۔ غرض کی فریب دینے والے اپنے فریب کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یعملون۔ اللہ جل جلال ان لوگوں کی باتوں کو خوب جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر بھائیوں نے عبرانہ زبان میں آہستہ آہستہ غصے سے کہا کہ یوسف دیکھ، اگر تو نے ہماری بات جھٹلائی اور سالار قافلے سے اصل بات بیان کی تو دیکھ، یاد رکھیو کہ تجھے یہاں سے کھینچ کر ایسے خوفناک جنگل میں لے جائیں گے کہ جہاں تیرا پرسان حال نہ ہوگا، اور پھر وہاں لے جا کر ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ عبرانی زبان ان کی خاندانی زبان ہی یا زبان اور کوئی نہ سمجھ سکے ہو باہر کے آنے والے۔ اب انہوں نے اپنی زبان میں یوسف علیہ السلام دھمکایا، ڈرایا تاکہ یہ سچ نہ بتائے، کیونکہ اگر سچ بتا دے قافلے والے ان کو تو اس لیے اب عبرانی زبان میں یوسف علیہ السلام ڈرائے، اگر ذرا بھی تو نے اف کی تو تجھے مار ڈالیں گے، اچھا نہ ہوگا اور ہم ایسا ضرور کر گزریں گے۔ پیارے یوسف چاہتے تھے کہ اصل بات بیان کریں، مگر بھائیوں کی دہشت میں آ کر خاموش ہو گئے اور منہ سے ہوں تک نہ نکالی۔ بیچارہ چھوٹا سا بچہ ہو گیا، اب کتنا تو ستایا ہو، کتنا مارا ہو، جب کنواں میں ڈالو ڈرو ہو تو نہ لکڑی زبان سے کچھ بھی۔ سالار قافلے نے جب دیکھا کہ یوسف ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں بولے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا شاید ایسا ہی ہو۔ اب وہ بیچارہ قافلے والے کہا کرتے تھے، انہیں سمجھ ہو سکے یہی بات ہو اور یہ فرزند ان لوگوں کا غلام ہی ہو، مگر اطمینان کے لیے مالک قافلے نے یوسف کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے فرزند، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اور کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ آپ نے فرمایا، واقعی جو کچھ یہ کہتے ہیں تمام، فی الحقیقی ہوں میں اللہ کا غلام، مگر ڈر کے مارے لفظ اللہ دبی زبان سے کہا کہ جس سے مالک قافلے کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ فرزند ان لوگوں کا غلام ہے۔ آخر بے شروع ہوئی اور سالار قافلے نے ابھی اپنی پونجی کی طرف دیکھا تو اتفاق سے اس کے پاس اس وقت صرف 18 درہم تھے۔ اسی وقت اس نے جیب سے نکال کر ان کے سامنے پیش کیے
جو برادران نے بہت جلدی وہ 18 درہم سالار قافلے کے ہاتھ سے لے کر یوسف عزیز کو بیچ ڈالا اور نہایت نفرت اور بیزاری سے سالار قافلے کو دے دیا کہ چند درہم میں وہ یوسف سے سخت بیزار ہو رہے تھے کہ کہیں جلدی سے یہ اس پر جمی اور اس ملک سے باہر نکل جائے۔ وہ تو یہ چاہ رہے ہیں یہ جتنی جلدی ہو سکے یا ملک سے ہی نکل جائے یا زمین سے ہی نکل جائے، اس لیے جلدی سے ان کے ہاتھ سے وہ درہم لیے اور فروخت کر دیا۔ پھر جب یہ بے ہو چکی تو مالک قافلے کے کہنے پر یوسف کے بھائیوں نے ایک بے نامہ سالار قافلے کو لکھ کر دیا، ایک بے نامہ لکھ کر دیا اور سالار قافلے سے یہ چبانو ہدایت کی کہ دیکھو جب تک تم مصر میں نہ پہنچ جاؤ اس کی پوری حفاظت رکھنا، کیونکہ یہ بھگوڑا غلام ہے اور ہر جگہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوسف کے بھائی تو 18 درہم اچھالتے ہوئے خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئے اور 9 بھائیوں نے 2 درہم تقسیم کیے اور 10ویں یہودا کو محروم کیا، کیونکہ وہ پیارے یوسف سے واقعی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی سی بولا کرتے تھے۔ چنانچہ اب بھی یہودا نے ان درہموں میں سے اپنا حصہ لینا سخت مکردہ جانا اور ان درہموں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اللہ قصہ ادھر برادران یوسف چلے ادھر پیارے یوسف کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ بھائی جب کنعان کی جانب چلے، ہائے یوسف ہائے کر کے رو دیے۔ پیارے یوسف رون لگے۔ بھائی جب جدا ہوئے ادھر یوسف سے جدا ہوئے تو یوسف علیہ السلام بے قدر رونے لگے۔ بہت درد ہوتا ہے جب اپنوں سے بچھڑنے کا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اچھا جب پورا دیکھیں گے نا، جو سنیں گے، آنکھ بھی کان بھی اور دھیان بھی جب وہیں ہوگا جب ہی بات دل میں اترے گی، جب سمجھ میں آوے ہے۔ آپ لوگ پورا دیکھ کے دیکھو، ایک بار پورا تو دیکھو، سنو تو سی کہ یوسف علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ کیسی ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ میں آپ لوگوں کو یہ داستان ایک حروف کر کے پوری سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے شاید ہی آج تک نہ سنی ہوئے گی پوری جو داستان ہے۔ بہت سے عالم ہیں، دیکھ ہم تو عالم نہ ہیں، ہم تو آپ جیسے ہی ہیں انشاءاللہ، مسلمان ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پوری سنیں۔ السلام علیکم۔